آج ہم پڑھیں گے معنی قولہم متفق علیہ۔ یہ جو محدثین کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، تو اس متفق علیہ کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اس حدیث پر اتفاق ہے، کیا امت کا اتفاق ہے یا صرف شیخین یعنی امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے؟ تو راجح قول یعنی کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر شیخین یعنی اصول حدیث کی اصطلاح میں شیخین سے مراد امام مسلم اور امام بخاری ہوتے ہیں، کہ جب کسی حدیث پر امام مسلم اور امام بخاری دونوں کا اتفاق ہو اس کی صحت پر، تو وہ وہاں پر یہ اصطلاح قائم کیا جاتا ہے کہ متفق علیہ والی اصطلاح۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو یہاں ہو گئی۔ اب آپ آ جائے یہاں پر صحیح لغیر ہی کون سی حدیث ہوتی ہے۔ دیکھو، ہم نے مقبول احادیث کی 4 قسموں میں سے پہلے صحیح لذاتی ہی حدیث کو پڑھا اور تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے صحیح لغیر ہی۔ صحیح لغیر ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوگی لیکن اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ غیر کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح لغیر ہی کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو حسن لذاتی ہی حدیث کو، جو کہ مقبول کی ایک قسم ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی دیکھو، حسن لذاتی ہی وہ مقبول حدیث ہے نا، وہ مقبول حدیث جو ایک سند سے روایت ہو اور اس میں 5 شرطوں میں سے ایک شرط وہ نہ ہو، یعنی کہ جو کامل الضبط والی شرط ہے نا، کہ اگر ایک حدیث کے اندر اتصال سند بھی ہو اور اس طرح عدالت بھی ہو راویوں کی، شذوذ بھی نہ ہو، علل بھی نہ ہو، لیکن اس میں کامل الضبط یعنی راویوں کا حافظہ وہ کمزور ہو، تو ایسے روایت کردہ احادیث اگر ایک سند سے روایت ہو تو وہ کیا ہوگی؟ وہ حسن ہوگی۔ اب سمجھئے حسن لذاتی ہی کو۔ تو پھر اس حسن لذاتی ہی سے ہی جو ہے نا وہ بنتا ہے صحیح لغیر ہی۔ وہ کیسے؟ دیکھو، حسن لذاتی ہی کی سب جب کوئی 1-2 اور سندی بھی مل جائے نا، تو وہ حسن لذاتی ہی ترقی کر کے صحیح لغیر ہی بنتا ہے۔ اور اس کا قاعدہ کل یہی ہے، جیسے حسن لذاتی ہی جمع حسن لذاتی ہی مساوی صحیح لغیر ہی۔ یعنی اس کا مطلب اسم کی جو صحت ہے نا وہ غیر کی وجہ سے ہے، یعنی کہ جو راویوں کی ضبط کا مسئلہ تھا، ان کی حافظہ کا کمزوری کا مسئلہ تھا، وہ جب ان کے ساتھ 2-3 اور سندیں جمع ہو گئی، ایڈ ہو گئی نا، تو وہ جو تلافی تھی وہ دور ہو گئی، اس کی تلافی ہو گئی، یعنی وہ جو نقصان تھا وہ دور ہو گیا کہ حافظے کی کمزوری کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحیح لغیر ہی کی وہ تعریف ہے۔ صحیح ہے، تو انہوں نے بھی ایسی تعریف جو ہے نا وہ یہاں وہ کی ہے، یعنی صحیح لغیر ہی وہ حسن لذاتی ہی ہے جب وہ اپنے جیسے جواب جیسے یا اس سے قوی طریق سے وہ مروی ہو۔ اس کو صحیح لغیر ہی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صحت پہلی سند کی نہیں آتی، بلکہ اس کے علاوہ دوسری سند کی ملنے کی وجہ سے وہ صحیح لغیر ہی وہ بن جاتا ہے۔ یہ تو اس کی مثال و وضاحت میں نے وہ کر بھی دیا، اور وہ فارمولہ بھی انہوں نے لکھا، اس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، حدیث محمد ابن عمر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اب یہ جو حدیث ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ صحیح لغیر ہی حدیث ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو پوری سند ہے اس حدیث کی، کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا تو میں نماز کے وضو کے لیے یہ مسواک کو جو ہے نا وہ اس کو امر دیتا کہ یہ فرض ہو، لیکن کیونکہ ڈر ہے اس بات کا پھر امت پر سختی ہوگی، تکلیف ہوگی، اس وجہ سے لہٰذا میں نے اس کو امر نہیں دیا، فرضیات کا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نیچے لکھا ہے، ابن صلاح کہتے ہیں کہ محمد ابن عمر بن علقمہ ان لوگوں میں سے ہیں جو صدق اور حفاظت کے ساتھ وہ مشہور ہے، لیکن اہل اتقان میں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ بعد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سوئی حافظہ کی کمزور، دیکھو کامل الضبط والی بات نہیں ہے اس میں، اور بعد نے اسے سکہ قرار دیا ہے۔ اس کی صدق اور مخالفت عظمت کی وجہ سے تو اس کی حدیث اس سبب سے وہ حسن ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے۔ کس کی؟ محمد بن عمر کی۔ ٹھیک ہے، محمد بن عمر بن علقمہ کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن جب اس کے ساتھ 2 اسناد طرق ملے جس سے یہ حدیث مروی ہے، تو وہ کمی اور خوف زائل ہو گیا، جس کا اس کے حافظے کی کمی کی وجہ سے ہمیں کیا تھا؟ ڈر تھا، اور اس طرح وہ تھوڑی سی کمی بھی پوری ہو گئی تو یہ سند صحیح قرار پائی اور صحیح کی درجہ کو وہ پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح تو ہے لیکن غیر کی وجہ سے، اور غیر وہ کیا ہے؟ وہ غیر ہے
تعدد سند، یعنی اس کی سند متعدد ہو گئی، اس متعدد سندوں کی وجہ سے اس میں صحت آ گئی، لہٰذا اس کو صحیح لغیرہ وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو حسن حدیث ہے، حسن لذاتی ہی، تو اس کی تعریف تو آسان ہے کہ حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہے کہ جس میں کامل الضبط والی شرط نہ ہو، باقی اتصال بھی ہو، عدالت روات بھی ہو، اور اسی طرح شذوذ بھی نہ ہو، علل بھی نہ ہو، بس صرف کامل الضبط والی شرط نہ ہو تو اس کو حسن لذاتی ہی وہ کہا جائے گا۔ لیکن جب کہ ایک سند سے روایت ہو اور اس طرح کی اس میں کامل الضبط والی شرط نہ ہو اور ایک سند سے روایت ہو تو ہم اس کو حسن لذاتی ہی حدیث وہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی، اور آگے انہوں نے پھر اس کی جو ہے نا وہ مثال بھی دی ہے حسن لذاتی ہی۔